السلام علیکم دوستو، تو ہمارے پاس گاڑی یہی ہے خیبر۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے گیئر کے اندر سے تو بہت ہی برا ساؤنڈ آ رہا ہے، بہت ہی زیادہ آواز آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر گیئر کا آئل ہی نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی چلم سی لیک ہے یا گیئر کے اندر کوئی چیز ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم بن چکی ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے اس کے اندر گیئر کا آئل چیک کیا تو گیئر کا آئل ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے۔ تو ابھی ہم اسے نئے سرے سے شروع کریں کہ اس کا اب ہم گیئر اوپن کریں گے۔ گیئر اوپن کرنے کے بعد چیک کریں گے کہ بھی اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوستو، یہ آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اپنی گاڑی کی کہ بھی اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اس گاڑی کے اندر گیئر کا آئل تھا ہی نہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ آئل کب سے نہیں ہے، تقریباً میرے خیال سے کافی دنوں سے آئل گاڑی کا کم ہوا ہے اور بھائی کو پتہ نہیں ہے، اور کافی دنوں سے اس گاڑی میں گیئر سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ جب ہم گاڑی کا کلچ دباتے ہیں تو گیئر کا ساؤنڈ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کلچ دبانے سے گیئر رک جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم کلچ چھوڑتے ہیں تو گیئر کے اندر سے بہت ہی گندی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا لگتا ہے کہ گیئر اندر سے ٹوٹ چکا ہے، کوئی گراڑی ٹوٹ چکی ہے۔ تو دوستو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑی کی مینٹیننس خاص طور پہ انجن آئل اور گیئر آئل بر وقت چینج کراتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کسی بڑے مسئلے سے بچ جائے گی اور جلدی خراب بھی نہیں ہوگی، اور اس سے آپ کی گاڑی کی ایوریج بھی اچھی رہے گی اور گاڑی کا کوئی مین ایشو بھی نہیں بنے گا۔ اس کے بعد دوستو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی گاڑی کا جو گیئر کا آئل ہے وہ آپ وقتاً وقتاً چیک کراتے رہیں، اور اس کے بعد اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے گیئر آئل کی۔ آپ جس حساب کا گیئر آئل ڈال رہے ہیں گاڑی کا، اگر زیادہ نہیں تو 20-25 ہزار 30 ہزار پہ آپ کو چاہیے کہ اپنی گاڑی کا گیئر کا آئل چینج کر لیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی کو چلاتے رہتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ گیئر کا آئل بھی چینج کرنا ہے۔ ہماری عادت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے کسٹمر بھائی ہیں خاص طور پہ، وہ یہ کرتے ہیں گاڑی کی ٹیوننگ بھی کرا لیتے ہیں، انجن آئل بھی چینج کرا لیتے ہیں، بریک سروس بھی کرا لیتے ہیں، اور مینٹیننس وغیرہ چھوٹا موٹا کام کرا لیتے ہیں، اور جاتے ہوئے لاسٹ میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس گاڑی کا نا آپ نے گیئر کا آئل بھی چیک کر لینا ہے۔ جو کسٹمر حضرات ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں اس کا گیئر کا آئل چیک کر لیں، جو میکینک بھائی ہیں وہ صرف گیئر کا آئل چیک کر لیتے ہیں، اگر پورا ہوتا ہے تو پھر اسے رہنے دیتے ہیں۔ تو ہمارے میکینک بھائی کچھ کوشش کیا کریں کہ اپنے کسٹمر کو گائیڈ کیا کریں کہ جو گیئر کا آئل ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ پرانی گاڑی میں خاص طور پہ یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ گیئر کا آئل چل چل کے بہت ہی گندا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گیئر ہے اندر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چوتھے پانچویں ڈبل ٹاپ میں گاڑی اکثر گونج کی آواز کرتی ہے، تو یہ اسی کا مسئلہ ہے۔ یا تو کبھی گیئر کا آئل ختم ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ یا تو کوئی کسٹمر جو چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی تو انہوں نے سرے سے گیئر کا آئل کبھی چینج ہی نہیں کرایا ہوتا، اور گیئر کا آئل چینج نہ کرانے کی وجہ سے گاڑی کے اندر گیئر جو اس کا ہے وہ آواز کر جاتا ہے اور بہت بری آواز آتی ہے، جس کے بعد وہ گیئر آپ کو چینج ہی کرنا پڑتا ہے۔ البتہ اس طرح وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ابھی کیا ہے کہ اس گاڑی میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو جب ہم نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے کب گیئر آئل چیک کرایا، تو آپ کے پاس کتنے عرصے سے گاڑی ہے، تو بھائی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میرے پاس 3 سال سے گاڑی میں چلا رہا ہوں، میں نے لی تھی، اور انجن کا آئل بھی چینج کرایا ہے، گاڑی کی ٹیوننگ سروس سب کچھ کرایا ہے، لیکن کبھی میں نے گیئر کا آئل چینج نہیں کرایا۔ تو گاڑی یہ ہے، یہ گاڑی ہے، تو میں نے کہا آپ کتنے کلومیٹر چلا چکے ہیں، تو بھائی نے کہا میں 1 لاکھ سے اوپر چلا چکا ہوں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر جو گیئر آئل چینج نہ ہوا ہو، اس کا گیئر آواز نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، مسئلہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس گیئر کے اندر اس کا آئل ہی نہیں ہے، تو ایک تو آئل پرانا ہو، دوسرے سے گیئر کے اندر آئل ہی نہ ہو، تو وہ گیئر تو مسئلہ کرے گا، یا اندر سے یہ گیئر ٹوٹ چکا ہوگا، یا اس کے اندر کوئی خشک چل کے یہ سیز ہو گیا ہے گیئر۔ ابھی ہم اس کا گیئر اوپن کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ساتھ کھڑی ہے، ہمارے ڈون ماڈل ہے، خیبر گاڑی ہے سوزوکی کی۔ اس میں ایشو یہی ہے کہ اس کے جو گیئر ہیں وہ پھنس کے لگتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اندر
جیسے گاڑی چلتی ہے تو گیئر کے اندر سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ تو ہم نے جب اس کے اندر گیئر کا ایل ڈالا ہم نے چیک کرنے کے لیے، تو اس میں کیا تھا کہ بھی گیئر کا ایل ایسے جیسے ہی ہم نے ڈالا گاڑی اسٹارٹ کی تو گیئر کا ایل ہوزنگ سے باہر آنا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے خیال میں اس کی شاید چلم سی لیک ہو گئی ہے، لیکن جس طرح سے یہ لگ رہا ہے ہمیں تو اس کی چلم سی لیک نہیں ہوئی، اس کا گیئر اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس کا گیئر کا ایل ڈالتے ہیں تو گیئر کا ایل فوراً باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس گاڑی کا گیئر جو ہے وہ سیز ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر بھی ہم آپ کو یہ گیئر اوپن کر کے آپ کو دکھا دیں گے کہ اس کے گیئر میں کے اندر کیا مسئلہ ہے اور کیا ماجرا ہے۔ تو دوستو آپ کو اپنی گاڑی کا جو گیئر کا ایل ہے وہ 25-30 ہزار کلومیٹر کی رینج میں چینج کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے اندر گیئر کے اندر آئل پورا ہے اور یہ چلتا رہے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے اپنی گاڑی کا آئل بر وقت، جیسے آپ انجن کا آئل چینج کراتے ہیں تو گیئر کا آئل بھی چیک کرا کے اسے بھی چینج کرا لیا کریں، اور کوئی اچھی کمپنی کا یا اس گاڑی کا جرمن جو گیئر کا آئل ہے وہ ڈالا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے، آپ کا گیئر سیفٹی چلے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور کبھی بھی گیئر آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر آپ گیئر کا آئل بر وقت چینج نہیں کرتے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ گیئر کی لیمٹ ہے 25 سے 30 ہزار کلومیٹر چلانے کی۔ تو جو کسٹمر حضرات چلا جاتے ہیں 50، 60، 70، 80 ہزار کلومیٹر اور کبھی گیئر کا آئل چینج ہی نہیں کرواتے، ان کے پاس یہ مسئلہ اکثر پڑ جاتا ہے گاڑی کے اندر کہ اس گاڑی کا یا تو گیئر کے اندر کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے یا اس کا گیئر آواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے گیئر خراب ہونے کی اور گیئر ختم ہونے کی کہ آپ کا جو گیئر ہے وہ گونج کی آواز کرے گا، اور جیسے گاڑی سپیڈ مارے گی چوتھے اور پانچویں گیئر میں خاص طور پر وہ آواز آپ کو واضح نظر آئے گی۔ اور اس آواز کی کیا نشانی ہے، وہ کرے گی گاں 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 گاں۔ جیسے ہی آپ گاڑی میں 70، 80، 40، 50 پہ جائیں گے تو گاڑی اس طرح آواز نکالنا شروع کر دے گی، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو گیئر آئل چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ گیئر آپ کا خراب ہو چکا ہوگا اور آپ کو وہ گیئر ہی بدلنا پڑے گا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ کا جو گیئر کا ایل آنا تھا وہ 3 سے 4 ہزار کا 5 ہزار کا آنا تھا، اور جو آپ کی گاڑی کا گیئر ہے وہ 60-70 ہزار لاکھ روپے کا گیئر ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ آپ کی گاڑی کا کتنا نقصان ہو گیا، آپ کا ٹائم کتنا ویسٹ ہو گیا۔ اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا جب بھی ایل چینج کروائیں تو کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کا گیئر ایل بھی ساتھ میں چیک کرائیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اوکے ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو اسے چینج کروائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی کمفرٹیبل محسوس کریں گے اور آپ کی گاڑی بھی، کیونکہ اگر ہم گیئر ایل چینج نہیں کریں گے تو گاڑی کی جو اس کے اندر گیئر کے اندر گراریاں ہوتی ہیں، قبضے ہوتے ہیں، وہ خشک ہو کے یا تو آواز کر جاتے ہیں یا سیز ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس گاڑی کا گیئر تقریباً ہم نے کھول لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کا گیئر ہے، اور یہ اندر سے آپ دیکھیں یہ ٹوٹ چکا ہے، اس کا ہوزنگ ٹوٹ چکا ہے اور بالکل یہ خراب ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ گیئر کی حالت ہے، دو سوراخ ہو گئے ہیں، تو اب گیئر چلنے والا نہیں ہے۔ اور صرف یہ کیوں ہوا ہے، گیئر کے اندر آئل ہی نہیں تھا، کوئی گراری اندر سے ٹوٹ گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس گاڑی کا جو گیئر ہے وہ چینج کریں گے۔ اب بھائی کو نقصان کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کا گیئر فارغ ہو گیا، اب اس گاڑی کا گیئر چینج کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف گیئر کا ایل نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی گاڑی کی احتیاط کرنی ہے اور اس کا ایل اور گیئر کا ایل بر وقت چینج کرانا ہے، نہیں تو آپ کے گیئر کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ دوستو تو شکریہ آپ کا، ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو۔ اور تو شکریہ، زہیب آٹو گیراج پاکستان، خدا حافظ۔